آپ کریں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. جی میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب تک استاد محترم موجود ہے تو میں میوٹ ہی رہوں گا. جی استاد محترم. جی باجوہ صاحب کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ باجوہ صاحب, فرید باجوہ صاحب. دیکھیں جی, ابھی انہوں نے یہ جو دوست ہیں انہوں نے 4 حوالے مجھے دیے ہیں, اچھا اور انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ مختلف بات کیا, تو میں ابھی ان کے سامنے جو ہیں 4 حوالے جو ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں, تو سب کو بالکل پتہ ٹھیک, چل جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی یا کیا نہیں ہوئی. تو یہ بات چل بالکل رہی ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی پڑھ دیں. ابھی ہے جی. کون سا حوالہ پڑھنے لگے ہیں تاکہ مجھے بھی, میں بھی کھول لوں؟ یہ میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 235. یہ کتاب ہے داف البلا. اچھا, یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا چیز ثابت یہاں کرنی پہ ہے؟ یہ جو یہاں پہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس صفحے کے درمیان میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کا کیا حال ہوگا, کیا اسلام دنیا میں ہوگا, لعنت اللہ علی الکاذبین. جو شخص کشمیر سری نگر محلہ خانیہ میں مدفون ہے اس کو ناحق آسمان پر بٹھایا گیا. یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر جو ہے کشمیر محلہ خان یار میں. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا والا. ایک قبر تو یہ ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری قبر. جی اچھا, اب ہم آگے چلے جاتے ہیں. اگلا حوالہ انہوں نے جو دیا ہے وہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 کا ہے, صفحہ نمبر 353. یہ کھولنے لگا ہوں. جلد 3 صفحہ 353. 353. جی جی میں اس کو ایک سیکنڈ میں کھول لیتا ہوں. اس میں کیا لکھا ہے؟ پتہ نہیں, میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ قبر کے حوالے سے کوئی بات لکھی ہوگی, پتہ چل جاتا ہے جو بھی لکھا ہے. میں نے تو سارے ہی پڑھوں گا نا میں. اچھا, اگر حوالے میں دے دوں تو میرے حوالے چل جائیں گے؟ نہیں, میرا اصول یہ ہے کہ اچھا. میں حوالہ خود پڑھتا ہوں ڈاؤن لوڈ کر کے. ٹھیک ہے نا, ہاں آپ مجھے حوالہ بتا سکتے ہیں, پڑھوں گا میں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حوالے اگر میں بتا دوں. چلو پہلے جو انہوں نے بتائے ہیں 4 حوالے وہ تو پہلے پڑھ لیں نا, ایک ایک کر کے چلیں گے نا بات. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک. ہاں, کوئی بات. تو جناب روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 جلد 3 کا صفحہ کیا ہے؟ صفحہ جو ہے وہ انہوں نے جو بتایا ہے 353. جی کھول لیں. ایک سیکنڈ, کیونکہ جلد 3 ہیں وہ 3 ہیں, 3 جلدیں ہیں, تو میں دیکھا کہ کون سی جلد میں ہے. یہ صفحہ 400 اس سے پچھڑا ہے. اچھا, یہ جو میرے سامنے صفحہ نمبر 353 ہے, اس کے سب سے اوپر پہ لکھا ہے نور افشاں مطبوعہ 23 اپریل کا اعتراض. جی ٹھیک ہے, جی اس میں پرچہ نور افشاں میں مسیح کے صعود کی نسبت یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ مسیح کے صعود کی نسبت 11 شاگرد بچشمدید گواہ موجود ہیں جنہوں نے اسے آسمان کو جہاں تک حد نظر ہے جاتے دیکھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, ان کے حواریوں کی بات ہو رہی ہے. چنانچہ معترض صاحب نے اپنے دعوے کی تائید میں رسولوں کے اعمال باب اول کی یہ آیتیں پیش کی ہیں. نمبر 3, ان پر یعنی اپنے 11 شاگردوں پر نے یعنی مسیح نے اپنے مرنے کے پیچھے آپ کو بہت سی قوی دلیلوں سے یہ زندہ ثابت کیا. وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کرتا رہا, اور ان کے ساتھ ایک جاہو کے حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ, اور وہ یہ کہہ کہ ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے ہوئے جب وہ آسمان کی طرف تک رہے تھے, دیکھو 2 مرد سفید لباس پہنے ہوئے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ اے جلیلی مردو,
تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر دکھایا گیا ہے، اسی طرف جس طرح تم نے اسے آسمان کو جاتے دیکھا پھر آئے گا۔ اب پادری صاحب صرف اس عبارت پر خوش ہو کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ در حقیقت اسی جسم خاکی کے ساتھ مسیح اپنے مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھایا گیا، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ بیان لوکا کا ہے، جس نے نہ مسیح کو دیکھا اور نہ اس کے شاگردوں سے کچھ سنا۔ پھر ایسے شخص کا بیان کیوں کر قابل اعتبار ہو سکتا ہے جو شہادت رویت نہیں اور نہ کسی دیکھنے والے کے نام کا اس میں حوالہ ہے؟ ماں سوا اس کے یہ بیان سراسر غلط فہمی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہ جسم جو دفن ہو چکا پھر زندہ ہو گیا، بلکہ اسی بات کی تیسری آیت ظاہر کر رہی ہے کہ بعد فوت ہو جانے کے کشفی طور پر مسیح 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا۔ بات ختم ہو گئی ہے ویسے جی ہاں جی، تو پہلے حوالے کے اندر کشمیر تھا اور یہاں پہ گلیل کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ ہاں جی، اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی یہ بات آپ یہ جان لیجئے جی کہ عیسیٰ جو جن کو نہیں پتا، آپ کو تو شاید پتا ہو لیکن جن کو نہیں پتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں یروشلم میں، اس جگہ کا نام ہے گلیل۔ یہ علاقہ ہے جو اس وقت کے یروشلم کے گردنواں کا علاقہ ہے یا اس میں شامل ہے، اس وقت کا جو علاقہ تھا گلیل۔ بالکل اچھا، اب یہ ہے کہ اتنا تو قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ اللہ مرزا صاحب کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتایا کہ قرآن کریم میں یہ آیات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتایا ہے؟ پہلے میری بات سنیے نا، پہلے ایک منٹ کے لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں نا اس کو سنیے۔ اب مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ فوت ہو گئے، اور ظاہری بات ہے ان کا علاقہ وہی تھا، وہاں فوت نہیں نہیں، یہ ذرا رپیٹ کریے گا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ میں بتا رہا ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر گئے ہیں، ادھر ڈائریکٹ اللہ سے ان کی بات ہوئی ہے مرزا صاحب کی، وہ سین ہو رہا ہے، آپ کو وہ تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ اب میری بات سنیے، ایک منٹ، میری بات نہیں نہیں نہ آپ نہ ڈسٹرب نہ کریں باجوہ صاحب کو۔ باجوہ صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ باجوہ صاحب کیا وہ حضرت مرزا صاحب کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ مفتی صاحب سوری میں ایک منٹ انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ مفتی مبشر صاحب، یہ بھائی نا ہمارے پاس سیکھنے آئے ہیں، ایف ٹی ڈبلیو بھائی نا، یہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو یہ آج ہی آئے ہیں شاید فرسٹ ٹائم۔ اچھا میری بات سنیے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب مرزا صاحب کو یہ بتایا کہ مسیح عیسیٰ جو فوت ہوئے ہیں ان کی قبر ادھر ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جب تک یعنی دو باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، نہیں دو باتیں ہو گئی ہیں نا، یاد رکھیے گا۔ میرا حافظہ کمزور ہے ذرا، تو میں لکھ نہ لوں یہ دو باتیں۔ بادام شدام کھایا کریں، نہیں بادام، آپ کا حافظہ جو ہے انشاءاللہ۔ باجوہ صاحب بدتمیزی نہ کریں، آرام سے بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تم کیا نہیں باجوہ صاحب، میں اصل میں لکھنا چاہ رہا ہوں کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتائی ہیں۔ ایک منٹ، ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کس جگہ پہ، ایسا ہی ہے نا؟ پہلے نمبر پہ مول صاحب کوئی بدتمیزی کی میں نے آپ کو؟ نہیں، آپ کر بھی لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں آپ۔ نہیں اس وقت کوئی میں نے یار اس اسٹیٹمنٹ کو اسکپ کر دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کو اسکپ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ڈسکشن میں آ جائیں گے ہم لوگ، بہت زیادہ ڈسکشن میں۔ میں کہہ رہا ہوں دو باتیں جو ہے نا وہ مرزا صاحب کو ان کے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا میری بات سنیں، کیونکہ بعد میں بھولنا نہ چاہیے گا، پہلے نمبر یہ میں نے واپس آپ کو یاد کروانی ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ بتائیے کہ میں نے کوئی آپ سے بتائی ساحل بھائی ذرا نبیڑو بھائی، ساحل بھائی۔ اچھا جی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا، میں نے کوئی ابھی تک کی گفتگو میں آپ سے کوئی بدتمیزی کیا؟ اچھا میں ایک منٹ بدرا دیجیے گا مجھے، باجوہ صاحب ایک منٹ دیجیے گا۔
اچھا بھی جب مفتی صاحب سے بات ہو، میں دو باتیں ذرا سن لیں، سارے بھائیوں سے گزارش ہے، دو باتیں آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ دیکھیے مفتی صاحب کو ہینڈل کرنا بھی آتا ہے، مفتی صاحب کو ہر بات کا جواب بھی آتا ہے۔ اگر انہوں نے جہاں پہ اگر انہوں نے ان سے بات کرنی ڈراپ کرنی ہوگی تو مفتی صاحب خود ہی کہہ دیں گے کہ اب ان کو ڈراپ کر دیں، یا اب میں اس کے بعد بات نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی بندہ درمیان میں بات نہ کرے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہے آپ اپنے لیے لکھ لیں، آپ بعد میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن درمیان میں بولیے نا۔ اسی طرح مائک میوٹ کرنا ہے باجوہ صاحب کا، وہ بھی مائک میوٹ نہ کریں۔ جب آپ کو مفتی صاحب کو لگے گا وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹائم لگا لیتے ہیں اور ٹائم سے گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو آپ انجوائے کریں گفتگو کو اور سیکھیں اس میں سے جو چیزیں ہیں، لیکن باقی کوشش کریں خاموش رہیں۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، تو میں جو بھائی میرے سے بات کرتے ہیں، باجوہ صاحب ایک منٹ، آپ کو میں ٹوکنا نہیں چاہتا، صرف اتنا کر دے، دو باتیں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور دوسری یہ بات بتائی ہے کہ ان کی قبر کس جگہ پہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جی اچھا، مرزا صاحب نے ہر بات جو ہے جیسے جس طرح ہوئی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، مرزا صاحب نے فرمایا کہ جب تک مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں بالکل کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، میرا وہی عقیدہ تھا جو دوسرے مسلمانوں کا تھا۔ بالکل صحیح ہے، بہترین۔ اچھا یہ بھی بات، اچھا یہ ایک تیسری بات ہو گئی ہے، ایک منٹ ذرا، مجھے میرا حافظہ میں نے کہا نا کمزور ہے، میں لکھ لوں۔ یہ ایک تیسری بات ہے کہ پہلے مرزا صاحب کا دیگر مسلمانوں والا عقیدہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے تو پھر ان کو پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی قبر جو ہے نا وہ 4 جگہ کے اوپر ہے۔ نہیں اچھا ہاں، میری بات سنیں پہلے، میری بات کتنی جگہ پہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک منٹ پہلے بات یاد رکھیے۔ جو مرزا صاحب کی جو کتابیں ہیں، جو تقریباً جن کی تعداد کل تعداد 85 سے بھی تھوڑا زائد ہے، اور پھر اس کے علاوہ ملفوظات ہیں، پھر اشتہارات ہیں، 100 پوریاں کر لو نا۔ وہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ یہ کتابیں کوئی ایک دن یا ایک مہینے میں تو نہیں لکھی گئی ہیں۔ نہیں، یہ کتابیں ان کی زندگی کے، ان کے دعوی کے بعد سمجھ لیں کہ 1882 سے اگر شروع کریں تو 1908 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے تقریباً 23-24 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو 23-24 سال کے عرصے میں جو یہ کتابیں لکھی ہیں، اپنی ان کتابوں میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جب تک ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اس جگہ ہے، انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ ان کو جب بتایا بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے بات۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہ کہ یہ 3 باتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتائی ہیں۔ جی آگے چوتھی کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں اگلا والا، اگلی جو جلد نمبر 8 ہے۔ پہلے تو وہ فیصلہ کر لیں کہ 2 حوالے اپوزٹ 2 حوالے ملے ہیں، بالکل متضاد۔ نہیں متضاد کی بات نہیں، میں نے کہا ہے وہ اور کتاب ہے، یہ اور کتاب ہے۔ ہاں کتاب تو چلو اور ہے، وہ اور ٹائم پہ لکھی ہے، یہ اور ٹائم پہ لکھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹائم بدلنے سے قبر تو نہیں نا بدل جاتی۔ میری بات سنیں نا، آپ کو جو بات آج پتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر 1 سال بعد آپ کو اس سے مختلف پتا ہوگا تو پھر آپ وہ بات کریں گے نا، اگر آپ سچے انسان ہیں۔ بالکل صحیح ہے، صحیح ہے۔ یہ بات نہیں ویسے یہ ہے کہ 23 سال مرزا صاحب نے لگائے ہیں کتابیں لکھتے ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پہلی کتاب لکھی تھی تو اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کی قبر محلہ خان یار میں تھی، لیکن جب حضرت جی پہنچے ہیں کوئی 12 سال بعد تو قبر جناب گلگت کے اندر چلی گئی ہے۔ تو اگلے 5 سال سن تو لینا، گلیلی جو روشن، وہ میں حوالے تو ابھی دیتا ہوں نا، وہ تو دیتا ہوں۔ حوالے جو میرے پاس ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں نا۔ گلگت کہاں سے آ گیا؟ گلگت بھی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ اچھا چلو ابھی پھر میری بات سنیں، پھر وضاحت بعد میں کر لیں، پہلے حوالے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں کھولتا ہوں جلد نمبر، بالکل چلے، میں اسی لیے تو کہا تھا کہ آپ حوالے پہلے لے لیں۔ ہاں، روحانی خزائن جلد میں 8 کھولنے لگا ہوں مولوی صاحب، آپ نے کھولنی ہے تو کھول لیں۔ یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 296۔ اچھا جلد 8 صفحہ 296۔ 296 جی کھول لیں، میں ابھی کھول لیتا ہوں۔ 296 ٹھیک ہے۔ بلاد شام میں قبر ہے،
یہ نورل حق والی حصہ ثانیہ یہ ہوگا؟ یہ اتمام الحجہ. ایک سیکنڈ. جی یہ محمد حجہ روحانی خزان جلد 8 صفحہ نمبر 296 ہے. ہاں اس میں پہلی لائن سے پڑھتا ہوں کہ پہلی نہیں ہے ویسے، یہ بات آخری لائنوں کے اندر ہے. وہ دیکھیں میرا اصول جو ہے وہ ہمیشہ وہی رہے گا کہ مطلب وقت ایسے خام خواہ کا ضائع ہی ہونا ہے. ویسے کوئی فاق آپ جتنا آپ کے پاس ویلا ٹائم ہے نا کام ہی لوگوں کے پاس آپ چلو ٹھیک ہے جی، پڑھ لیں جی، پڑھ لیں. میں وقت بچانا چاہ رہا تھا. نہیں وقت آپ نہیں بچانا چاہ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سلمت اور فیتانی نہیں، پہلی لائن ویسے ذات کی نسبت منسوب کر لیا. اوپر والی ٹھیک ہے، لیکن اس سے اوپر ذرا پتہ چلے بات کیا ہو رہی ہے. اسے ایک اچھا لائن اس سے بھی پیچھے آپ چلے گئے ہیں. اچھا پڑھیں پھر. ایک لائن اوپر بس وہ پچھلے صفحے میں، تاکہ دیکھیں بات وہ نہیں چاہیے نا کہ کوئی سارا منہ ہو جہاں سے بندہ شروع کرے. چلے پڑھیں، وقت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سلمت اور فیتانی کو اسی طرح اپنی ذات کی نسبت منسوب کر لیا جیسا کہ وہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھی. اور منسوب کرنے کے وقت یہ نہ فرمایا کہ اس آیت کو جب حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کریں تو اس کے اور معنی ہوں گے، اور جب میری طرف منسوب ہو تو اس کے اور معنی ہیں. حالانکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں کوئی معنوی تغیر و تبدیلی ہوتی تو رفع فتنہ کے لیے یہ عین فرض تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تشبیہ و تمثیل کے موقع پر فرما دیتے کہ میرے اس بیان پہ کہیں یوں نہ سمجھ لینا کہ جس طرح میں قیامت کے دن فلمت اور فیتانی کہہ کر جناب الہی میں ظاہر کروں گا کہ بگڑنے والے لوگ میری وفات کے بعد بگڑے، اسی طرح حضرت مسیح بھی فلمت اور فیتانی کہہ کر یہی کہیں گے کہ میری وفات کے بعد میری امت کے لوگ بگڑے، کیونکہ فلمت اور فیتانی سے میں تو اپنا وفات پانا مراد رکھتا ہوں. لیکن مسیح کی زبان سے جب فلمت اور فیتانی نکلے گا تو اس سے وفات پانا مراد نہیں ہوگا بلکہ زندہ اٹھایا جانا مراد ہوگا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کر کے نہیں دکھلایا. اس سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موقعوں پر ایک ہی معنی مراد لیے ہیں. بس اب ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ جب فلمت اور فیتانی کے لفظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ دونوں شریک ہیں، گویا یہ آیت دونوں کے حق میں وارد ہے، تو اس آیت کے خواہ کوئی معنی کرو دونوں اس میں شریک ہوں گے. تو اگر تم یہ کہو کہ اس جگہ توفیٰ کہ میں نے زندہ آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہے تو تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ اس زندہ اٹھائے جانے میں حضرت عیسیٰ کی کچھ خصوصیت نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ آیت میں دونوں کی مساوی شراکت ہے. لیکن یہ تو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آسمان پر اٹھائے نہیں گئے بلکہ وفات پا گئے اور مدینہ منورہ میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے. تو پھر اس سے تو بہرحال ماننا پڑا کہ حضرت عیسیٰ بھی وفات پا گئے. اور لطف تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے. اور ہم زیادہ صفائی کے لیے اس جگہ حاشیہ میں قیم حبی فی اللہ سید مولوی محمد سعیدی طرابلسی کی شہادت درج کرتے ہیں. وہ طرابلس بلاد شام کے رہنے والے ہیں اور انہیں کی حدود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. جی یہ 3 حوالے ہو گئے، اب 3 قبریں ہو گئی ہیں، یاد رکھیے گا. ہاں تو میں نے دیکھے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حتمی قبر کا علم نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اس سے اچھا ادھر باجوہ صاحب آپ مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیں گے؟ جی دیکھیں آپ نے اتنی بات کی، اب مجھے بھی تھوڑا سی بات کرنے دیں گے کہ نہیں؟ آپ کر لیں بات، اگلا پہلے پڑھ لیں. چلے نہیں سن لیں، والے ہی پڑھتے بھائی، آپ والے ہی پڑھتے جائے، اگلے کی سن ہی نہیں رہے آپ. ہماری بھی تو سنیں کوئی بھائی مجھے بات تو کر لینے دیں. باجوہ صاحب آپ نے دیکھے اتنی بات کی ہے تو جو سے سنی ہے نا ہم نے، تو آپ اب اخلاقی طور پہ ہماری بات بھی تو سنیں. اچھا سنیں، بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی بات جو کی کہ
یہ قبر کا اللہ پاک نے بتایا ہے، یہ اللہ پاک نے نہیں بتایا، یہ مولوی عبد الوکیل صاحب نے بتایا ہے۔ ہاں اس جگہ پہ ایسے ایک منٹ سن تو لینا یار، نہ دیکھیں بیچ میں نہ بولیں، مہربانی کریں یار، ایک منٹ بھائی سن لیں یار، مہربانی کریں، آپ کی بات سنی ہے نا، مجھے بات تو کرنے دیں۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ کے ساتھ ٹائم نہیں فکس کیا، تو کم از کم یہ طریقہ یہاں تو میرے ساتھ ٹائم کر لیں، طے کر لیں۔ نہیں کریں بات بھائی آپ نے کوئی 15 منٹ بات کی ہے، میری بھی تو کم از کم کوئی 15 منٹ سن لیں۔ مائک میوٹ کریں آپ ذرا، مائک میوٹ کریں، خود ہی کریں، دیکھیں سن لیتے ہوتے ہیں۔ یہ مولوی عبد الوکیل صاحب تھے پہلے شخص جنہوں نے بتایا تھا کہ مرزا جی کشمیر کا جو محلہ خان یار ہے وہاں پہ ایک قبر ہے عیسیٰ نام کے کسی شخص کی، یہ تھا وہ بندہ، اور یہ وہی بندہ تھا جس نے بعد میں پھر کتاب بھی لکھی ہے شعلۃ النار کے نام سے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یہ وہی بندہ ہے کہ جو بعد میں عیسائی ہو گیا تھا۔ اس ایک بندے کی شہادت کے اوپر مرزا صاحب نے کہا کہ جو خان یار کشمیر کے اندر قبر ہے نا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے بتایا ہے، یہ پہلا جھوٹ ہے آپ کا۔ اگلا جھوٹ سنتے جائیے گا اب، اور یہ ان چیزوں کے جواب بھی مجھے چاہیے۔ یہ 3 قبریں ابھی ہوئی ہیں، 3 ابھی تو اور بڑی ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب کبھی کہتے ہیں کہ بلدہ قدس یروشلم کے اندر قبر ہے، کبھی بلاد شام کے اندر قبر ہے، کبھی جناب پہنچ جاتے ہیں یہ گلگت کے اندر، ٹھیک ہے؟ گلگت والا حوالہ نوٹ کریں، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 55 ہے۔ عبارت یہ ہے، یعنی جہاں حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر کھینچے گئے اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے، اور جہاں 19ویں صدی کے اخیر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک قبر ثابت ہوئی اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے۔ تو یہ ٹوٹل 5 جگہ ہو گئی ہیں، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 گلیل، نمبر 2 گلگت، نمبر 3 خان یار ملا، نمبر 4 شام، اور نمبر 5 بلدہ قدس یروشلم۔ 5 جگہ قبریں، اور بلدہ قدس یروشلم والا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، روحانی خزائن جلد 8 ہے، صفحہ 299 ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ مجھے حوالہ نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ پائے جا رہے ہیں تناقض پایا جا رہا ہے، تناقض، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی اس کو عام اور سلیس الفاظ میں کہوں تو یعنی مخالفت پائی جا رہی ہے، عبارتوں کے اندر مخالفت ہے، عقیدے کے اندر بالکل مخالفت ہے، اور جس بندے کے عقیدے کے اندر مخالفت ہو، تناقض ہو، تضاد ہو، تو مرزا صاحب کیا کہتے ہیں سنیے، روحانی خزائن ہے جلد 10 ہے، صفحہ 143 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک دل سے 2 متناقض باتیں نہیں نکل سکتی، کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔ اب یہاں پہ تو 2 متناقض نہیں بلکہ 5 متناقض باتیں ہیں، 2 متناقض نہیں 5 متناقض۔ 2 کے بارے میں جب مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ بندہ پاگل ہوتا ہے یا منافق، تو جب 5 متناقض باتیں ہوں گی تو وہ اس کے پاگل پنی کا اور اس کے جنون کا تو عالم ہی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 191 کے اوپر، مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ مخبت الحواس کہتے ہیں پاگل کو، خبتی کو، بالکل کریک، پنجابی کے اندر کریک، وہ کہتے ہیں نا ہل گئے ہے، اس کو کہتے ہیں مخبت الحواس۔ اور یہ قاعدہ کلیہ آپ کے مرزا جی نے بنایا ہے، کسی مولوی نے نہیں بنایا۔
वो कहते हैं वो तनाकुज रखता है, जो पागल होता है उसको पागल कहते हैं। आगे सुनिए, मिर्जा जी कहते हैं आपके रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफा 142 के ऊपर, मगर साफ जाहिर है कि किसी सचियार और अक्लमंद और साफ दिल इंसान के कलाम में हर गिज तनाकुज नहीं होता। वो कहते हैं जो अक्लमंद होता है वो उसके कलाम के अंदर तनाकुज हर गिज होता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई पागल और मजनून या ऐसा मुनाफिक हो कि खुशामद के तौर पर हाँ में हाँ मिला देता हो, उसका कलाम बेशक मुतनाकिज हो जाता है। अब फैसला मैंने आपके ऊपर छोड़ा बाजवा साहब कि मिर्जा जी को आपने पागल कहना है, मजनू कहना है, मुनाफिक कहना है, आपने उनको खबती कहना है, मुखबितुल हवास कहना है, या आपने उनको जनाब क्या कहना है, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ा है। मिर्जा जी ने मैं अर्ज करता हूं, खुशामदी हाँ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਦੱਸੋ अब ਬਾਬਾ वो ਸਾਹਿਬ। जौन सा पसंद आपको है तो वो आप मखसूस करके फरमा दें कि ये वाला नाम मिर्जा साहब के लिए फिट उतरता है। जी अब आप बोल लें। जी, बात ये है मौलवी साहब कि फैसल एक मिनट, फैसल चाहिए ना भाई, फैसल इत्थे ही है ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ क्योंकि मैं निकलन लगा मैं जरा ते अग्गू नबेड़ लई हूं, ठीक है, अग्गू नबेड़ लई। कितने निकलन लगे हो? मेरे ना बाजवा साहब मेहमान आए ने बड़े आपको दिखाया है ना, मैं ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ फैसल साहब करते ने। नहीं 2 मिनट के रुक जाए ना। और फैसल भी मेरा शिगिर्द है, कोई नहीं कर लेंदा तुहाडे नाल, टेंशन ना लो। आप मुफ्ती साहब को जाने दें, उनको हो सकता है नमाज पढ़नी हो, काम हो भाई, थोड़े पर उनको जाने दें। आप बताएं